السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل جو ہم نے بات کی تھی حروف مفردات کی، اب مفردات کی تختی کے مرحلے میں ہمیں کوشش پہلی جو یہی کرنی ہے کہ بچے کے اندر ایک تو حروف کی صحیح ادائیگی کا ملکہ پیدا ہو جائے اور ہر بچہ بہترین انداز میں تمام حروف کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اگر بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ کے پاس 15 بچے 20 بچے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمارے ہاں بعض مدارس میں حفظ کی کلاس بھی ہوتی ہے، ساتھ حفظ کی کلاس ہے، تو اس سے اب دونوں کلاسوں کو وقت بھی دینا ہے اور ہر بچے کا سبق کم سے کم وقت میں کیسے ہو، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک وائٹ بورڈ لیں، اس کے اوپر روزانہ کا سبق لکھیں اور جو سبق لکھیں بچوں کو روزانہ وہ سبق پہلے 2-3 مرتبہ خود پڑھائیں۔ جب خود پڑھا لیا، اب بچوں کی نگرانی یہ لگا دیں کہ ہر بچہ نمبر 1 2 3 یعنی ہر بچہ خود سبق وہ کھڑے ہو کے پڑھائے اور آپ اس کی صرف نگرانی کریں، اور جب کوئی بچہ حرف غلط پڑھائے تو پھر اس کو باقی جو بچے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ اس کی نگرانی کریں، اگر کوئی حرف غلط پڑھے تو وہ فوراً ہاتھ کھڑا کرے کہ جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس بچے نے یہ غلطی کی ہے۔ اس سے بچوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ محنت بڑھانے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور اس میں بچوں کا وقت بھی استعمال ہوتا رہے گا، بچے فارغ نہیں بیٹھیں گے، اور ہر بچے کی کوشش یہ ہوگی کہ میں دوسرے سے بڑھ چڑھ کے محنت کروں تاکہ کل پڑھاتے ہوئے یا سناتے ہوئے میری غلطی نہ آئے۔ اور ایک اور گزارش ہے جو کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں تربیت کا مزاج نہیں ہے۔ تربیت کا مزاج پیدا کرنے کے لیے پہلے استاد کو ہر بچے کی جو عزت نفس ہے اس کو پہچاننا ہے اور اس کو وہ عزت دینی ہے، اور وہ عزت کیسے ہوتی ہے کہ اس کا نام لے کے بلایا جائے یا اس کو بیٹا کہہ کے بلایا جائے۔ اگر استاد کسی بچے کے ساتھ اگر اوے کر کے اس کو آواز دے رہا ہے، ایسے غیر اخلاقی انداز میں بات کر رہا ہے استاد بچے کے ساتھ، تو یہ بچے کی تربیت کے لیے بہت بڑا اثر انداز نظریہ اور سوچ ہے کہ بچے فی الحال تو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب یہ اپنی پوسٹ پہ پہنچیں گے تو یہ بچے بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے جو الفاظ انہوں نے آپ سے پڑھتے وقت تربیت کے زمانے میں حاصل کیے تھے۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب کوئی بچہ پیدائشی طور پر اس ایک انگلی سے بھی معذور ہو یا پورے ہاتھ سے معذور ہو تو وہ موت تک رہتا ہے۔ تو جو تربیت کے زمانے میں یعنی بننے کے زمانے میں جس کے اندر کمی رہ گئی، وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اساتذہ بچوں کا بھرپور انداز میں بچوں کو ادب کرنا سکھائیں اور بچے کے ساتھ رحم دلی سے بات کریں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، اور شفقت کے ساتھ نام لے کے بات کریں۔ اور دوسری بات جو حروف مرکبات کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اب وہ طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ آپ نے وائٹ بورڈ پہ روزانہ وہ 1-2 لائنیں 4 لائنیں بلکہ پوری تختی اگر آپ ایک دن بچوں کو یاد کروائیں گے بورڈ پر، تو یہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ ضائع نہیں ہوگا، پوری تختی بھی اگر آپ دیں گے۔ لیکن تختی چونکہ بہت لمبی ہے، اس کو 2 دن کا سبق ہم بنائیں، اور پہلے دن یہ جو نون با لام تا نون لام سا نون لام یہاں تک یہ ایک سبق ہو جائے۔ اس سبق کو آپ نے ہر بچے کو جو پہلی 3 لائنیں ہیں پہلے 1 گھنٹہ ان کو وہ لکھ کے دینی ہے اور ہر حرف کو الگ الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو حرف چھوٹا ہے اس کو چھوٹا یعنی پورا نہیں لکھنا، یعنی جس طرح با لام با
بلکہ پہلے با کو چھوٹا لکھنا ہے، اس کے آگے لام اکیلا، پھر اس کے بعد با، تاکہ بچے کو یہ سمجھایا جا سکے کہ بیٹا یہ 3 حروف ہیں، پہلا حرف با ہے، دوسرا لام ہے، تیسرا پھر با ہے۔ اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ بچہ اس سے ہر حرف کو سمجھ بھی لے گا، اور بچے کے لیے حروف کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی کہ آپ نے ہر حرف کو جس طریقے سے، جیسے جیم، ہا، خا، یہ حروف آدھے آدھے لکھے ہوتے، تو اس کے اندر بھی آپ ہر حرف کو اتنا لکھیں جتنا وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ حرف ہونا چاہیے۔ اور قاعدے کی دوسری تختی میں بچے کو ہم نے یہ یاد کروانا ہے کہ میں مرکب جو ملے جلے حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ چیز بچے کو ایک دفعہ سمجھ آئے، اور اس کے بعد بچے کے اندر اتنی صلاحیت دوسری تختی ختم کرنے کے بعد ہونی چاہیے کہ آپ اگر وائٹ بورڈ کے اوپر بغیر زبر زیر کے ایک آیت لکھیں تو بچوں سے یہ ٹیسٹ آپ اس کا لیں گے کہ بیٹا یہ حروف کی جو میں نے ایک لائن لکھی ہے، اس میں سے ایک بچہ بتائے کہ یہ کون کون سے حروف ہیں، اور اوپر نشان لگا دیں کہ یہ جو جہاں تک لائن لگی ہے یہاں تک آپ بتائیں بیٹا، دوسرے کو بتائیں، جی بیٹا آپ بتائیں۔ اس طریقے سے آپ ہر بچے سے جب الگ الگ پوچھیں گے تو بچہ اگر نہ بھی چلنا چاہے تو اس کو زبردستی چلنا پڑے گا، اور اس کو اپنے اوپر محنت خود کرنے کا شوق پیدا ہوگا، کیونکہ آپ نے جب 15 بچوں کو ایک ایک کر کے سننا ہے، اس میں آپ کے بہت بھی کم، اگر 5 منٹ بھی ایک بچے پہ آپ لگا رہے ہیں ایک ایک کر کے جب سنیں گے تو اس میں آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا، لیکن وہی سبق اگر آپ بورڈ پہ پڑھائیں گے تو آپ کا وہ سبق جو ہے صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ میں ہو جائے گا، اور سارے بچوں کا سبق بھی ہو جائے گا۔ اور سارے بچے چونکہ ایک سبق جب چلے گا تو سارے بچے یاد بھی کریں گے، اور ہر بچے کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا سنوں۔ اور پھر غلطی آپ نے نہیں نکالنی، ہر بچہ جب سنا رہا ہو تو باقی تمام بچوں کو یہ کہا جائے کہ بیٹا آپ نے خاموشی سے سننا ہے، اگر کسی بچے کو غلطی سمجھ آئے کہ یہ جو بھائی سنا رہا ہے اس نے یہ غلطی کی ہے، تو پھر وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ استاد جی مجھے یہ سمجھ آئی ہے اور یہ غلطی اس بھائی نے کی ہے۔ اس طریقے سے جب وہ دوسرے کی غلطی نکالنے کا بھی اس کو غلطی وہی نکالے گا جس کو سمجھ آئے گی، اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس پہ دوبارہ محنت کریں، مزید محنت ایک دن اور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔